آج ہم سورہ رحمان آیت نمبر 14، 15 اور 16 کو دیکھیں گے۔ ترجمہ: اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟